السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایسی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے ڈیوٹی کب جانا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ڈیوٹی کب جانا ہے، تو وہ یہ کہے گا دوام متى روح۔ دوام متى روح۔ دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں، اور متى عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جانا یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے دوام متى روح۔ دوام متى روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ڈیوٹی کب جانا ہے۔ جاؤ لے آؤ سبزی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو جاؤ لے آؤ سبزی، تو وہ یہ کہے گا روح جیب خضار۔ روح جیب خضار۔ روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے آؤ کو کہتے ہیں، اور خضار عربی میں سبزی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے روح جیب خضار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا جاؤ لے آؤ سبزی۔ راستے میں بہت جام ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا کفیل یا میڈم سے ہمیں یہ کہنا ہو راستے میں بہت جام ہے، تو ہم یہ کہیں گے فی طریق مرہ زحمہ۔ فی طریق مرہ زحمہ۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور طریق عربی میں راستے یا راستہ کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور زحمہ عربی میں جام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فی طریق مرہ زحمہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا راستے میں بہت جام ہے، اسے گنتی کرو تم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اسے گنتی کرو تم، کسی چیز یا سامان کے بارے میں یا پیسہ کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ھذا عد انت۔ ھذا عد انت۔ ھذا عربی میں یہ یا پھر اسے کو کہتے ہیں، اور عد عربی میں گنتی کرنے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا عد انت۔ ھذا عد انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے گنتی کرو تم۔ دروازہ کیوں کھلا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو دروازہ کیوں کھلا ہے، تو وہ یہ کہے گا باب لیش مفتوح۔ باب لیش مفتوح۔ باب عربی میں دروازہ کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور مفتوح عربی میں کھلا ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے باب لیش مفتوح۔ باب لیش مفتوح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دروازہ کیوں کھلا ہے، لائٹ کیوں کھلی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو لائٹ کیوں کھلی ہے، تو وہ یہ کہے گا لیش نور مفتوح۔ لیش نور مفتوح۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور نور عربی میں لائٹ کو کہتے ہیں، اور مفتوح عربی میں کھلی ہے یا کھلا ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش نور مفتوح۔ لیش نور مفتوح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا لائٹ کیوں کھلی ہے، اے سی کیوں کھلی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اے سی کیوں کھلی ہے، روم کی ہو یا گاڑی کی ہو، تو وہ یہ کہے گا لیش مفتوح مکیف۔ لیش مفتوح مکیف۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور مفتوح عربی میں
کھلی ہے یا کھلا ہے کو کہتے ہیں، اور مکیف عربی میں اے سی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش مفتوح مکیف، لیش مفتوح مکیف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اے سی کیوں کھلی ہے، وہ بہت ایماندار ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ بہت ایماندار ہے کسی اور کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ہوا مرہ امین، ہوا مرہ امین۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور امین عربی میں ایماندار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا مرہ امین، ہوا مرہ امین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ بہت ایماندار ہے۔ ٹھیک ہے میری غلطی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے میری غلطی ہے، تو وہ یہ کہے گا طیب انا غلطان، طیب انا غلطان۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور غلطان عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا غلطان، طیب انا غلطان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میری غلطی ہے۔ صرف ایک چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو صرف ایک چاہیے، تو وہ یہ کہے گا فقط واحد ابغا، فقط واحد ابغا۔ فقط عربی میں صرف کو کہتے ہیں، اور واحد عربی میں ایک کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے فقط واحد ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا صرف ایک چاہیے۔ تم کہاں ہو؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کہاں ہو، تو وہ یہ کہے گا انت وین موجود، انت وین موجود۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں موجود کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت وین موجود، انت وین موجود۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں ہو؟ میں ابھی ٹوائلٹ میں ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی ٹوائلٹ میں ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا الحین موجود حمام، انا الحین موجود حمام۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور موجود عربی میں موجود کو کہتے ہیں، اور حمام عربی میں ٹوائلٹ کو بولتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین موجود حمام، انا الحین موجود حمام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی ٹوائلٹ میں ہوں، ابھی میں نہا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی میں نہا رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا الحین انا صبا، الحین انا صبا۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور شبا عربی میں نہا رہا ہوں یا نہانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحین انا صبا، الحین انا صبا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی میں نہا رہا ہوں۔ تم ایئرپورٹ جاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ایئرپورٹ جاؤ، تو وہ یہ کہے گا انت روح مطار، انت روح مطار۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور مطار عربی میں ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت روح مطار، انت روح مطار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا
تم ایئرپورٹ جاؤ۔ ایئرپورٹ کب جانا ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ایئرپورٹ کب جانا ہے تو وہ یہ کہے گا متى روح مطار۔ متى روح مطار۔ متى عربی میں کب کو کہتے ہیں اور روح عربی میں جانا ہے یا جاؤ کو کہتے ہیں۔ مطار عربی میں ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے متى روح مطار۔ متى روح مطار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ایئرپورٹ کب جانا ہے؟ ابھی جاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ابھی جاؤ جانے کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا الحين روح۔ الحين روح۔ الحين عربی میں ابھی کو کہتے ہیں اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الحين روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی جاؤ۔ بابا میں دکان جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں اپنے کپل سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یہ بولنا ہو بابا میں دکان جا رہا ہوں تو ہم یہ کہیں گے بابا انا روح بقالة۔ بابا انا روح بقالة۔ بابا عربی میں کپل کو یا بابا کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا جانے کو کہتے ہیں اور بقالہ عربی میں پرچون کی دکان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بابا انا روح بقالة۔ بابا انا روح بقالة۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بابا میں دکان جا رہا ہوں۔ یہ سامان اٹھاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان اٹھاؤ تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض شیل۔ ھذا اغراض شیل۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں اور شیل عربی میں اٹھاؤ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض شیل۔ ھذا اغراض شیل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان اٹھاؤ۔ یہ کرسی اٹھاؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ کرسی اٹھاؤ تو وہ یہ کہے گا شیل ھذا کرسی۔ شیل ھذا کرسی۔ شیل عربی میں اٹھاؤ یا پھر اٹھانے کو کہتے ہیں اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور کرسی عربی میں کرسی کو ہی کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شیل ھذا کرسی۔ شیل ھذا کرسی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کرسی اٹھاؤ۔ پہلے سوچو بعد میں کرنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پہلے سوچو بعد میں کرنا کسی کام کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا اول فکر بعدین سوی۔ اول فکر بعدین سوی۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں اور فکر عربی میں سوچو یا سوچنے کو کہتے ہیں اور بعدین عربی میں بعد کو کہتے ہیں اور سوی عربی میں کرنا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول فکر بعدین سوی۔ اول فکر بعدین سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے سوچو بعد میں کرنا۔ پہلے سنو بعد میں بولنا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پہلے سنو بعد میں بولنا تو وہ یہ کہے گا اول اسمع بعدین کلام۔ اول اسمع بعدین کلام۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں اور اسمع عربی میں سنو یا سننے کو کہتے ہیں اور بعدین عربی میں بعد کو کہتے ہیں اور کلام عربی میں بولنا یا بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول اسمع بعدین کلام۔ اول اسمع بعدین کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا
پہلے سنو بعد میں بولنا۔ یہ کتنا کلو ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ کتنا کلو ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا کم کلو، ھذا کم کلو۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور کم عربی میں کتنا یا پھر کتنے کو کہتے ہیں، اور کلو عربی میں کلو کو ہی کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا کم کلو۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کتنا کلو ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔